ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ چلیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں پھر گرفتار ہو گئے اور نواز شریف صاحب پہلے ہی حسب روایت جو ہیں بیرون ملک چلے گئے، لندن میں موجود ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی اداروں کے پاس شہباز شریف صاحب کے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کے، یعنی کہ غیر قانونی طور پر پیسہ ادھر سے ادھر کرنے کے ناقابل تردید جو ہیں ثبوت موجود ہیں۔ بظاہر جو ہیں شہباز شریف صاحب شدید مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ان کے مستقبل کا دار و مدار اب عدلیہ پہ ہے، تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ خود ان کی جماعت کا ایک بہت ہی مؤثر حلقہ جو ہے ان کے مفاہمانہ رویے اور بیانیے کو اس میں بالکل پذیرائی حاصل نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے بظاہر آج شہباز شریف کے حق میں کچھ مثبت الفاظ تو بولے، لیکن مریم صاحبہ کی جو اپنی سیاست ہے اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ شہباز مخالف ہے۔ کہ شہباز شریف نے سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے جو لائلٹی ہے، کمٹمنٹ ہے اپنے بھائی کے ساتھ، بھائی کے کاز کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے بھی وہ ویور نہیں کی۔ نون میں سے شین نہیں نکلی، شین میں سے نون نہیں نکلے گی، کیونکہ نون اور شین جو ہے وہ یوں ہے۔ تو جناب کھیل یقیناً دلچسپ ہے۔ نواز شریف صاحب اور مریم کا ہدف صرف عمران خان اور ان کی حکومت نہیں، بلکہ وہ پاکستان کے اداروں بشمول پاک فوج سے سخت نالاں بھی ہیں اور انہیں جو ہے سویلین بالادستی کے نام پر اپنی مرضی کا مطیع اور فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ جو کام وہ 3 بار حکومت میں رہ کے نہ کر سکے، کیا وہ اس خلاف میں رہ کر سکیں گے؟ اور کیا اس طرح کی کوششوں کے ذریعے وہ دشمن ملک بھارت کے پاکستان اور فوج مخالف پروپیگنڈے کی بازگشت تو نہیں بن کے رہ جائیں گے؟ کیا کسی قومی جماعت کے سربراہ کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ شخصی اور سیاسی مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے اور احتساب سے بچنے کے لیے اس حد تک گر جائے؟ اور اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی کہ اس طرح کی کوششوں اور زہریلے پروپیگنڈے میں کون کون جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے؟ آج ہم انہی اہم سوالوں پر بات کریں گے۔ جناب اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے راجہ عامر عباس صاحب، ماہر قانون ہے، بڑا جانا مانا نام ہے۔ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں گے محترم امتیاز گل صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور مظہر عباس صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، کراچی سے اسکائپ پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ میں نے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ راجہ صاحب، شہباز صاحب کی جو گرفتاری ہے کوئی حیرانی کی بات، یہ چھمبے کی بات نہیں ہے، متوقع تھا، اور جو ان کی آخری پچھلے ہفتے پریس کانفرنس ہوئی تھی اس پہ بھی جس طرح سے وہ اپنا دفاع کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ میں کتنا دیانتدار ہوں، اسے لگ رہا تھا کہ جی آنے والا وقت ان کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے۔ کیا لگتا ہے کہ آپ کو کہ جو تازہ ترین گرفتاری کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ہے مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، جو کہ جیسے کہ حکومت کرے کہ جی ناقابل تردید ثبوت ہیں ان کے پاس؟ جی راجہ صاحب۔ راجہ عامر عباس صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، راجہ صاحب سے جی ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا۔ مظہر عباس صاحب، اگر آپ نے میرا سوال سنا ہو تو جواب دینا پسند کریں گے؟ جی دیکھیے عامر، سیدھی سی بات ہے، کرپشن کے کیسز اگر ہیں اور کرپشن کے کیسز اگر چل رہے ہیں، کرپشن میں کسی کو سزا ہوتی ہے تو بالکل ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اس کا ایک لیگل پروسیس ہے، لیگل پروسیس سے آپ نکل کر آ سکتے ہیں تو نکل آئیں، آپ اگر پھنستے ہیں تو آپ کو سیاست سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ کو سزا ہوتی ہے اعلیٰ عدلیہ سے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اعلیٰ عدلیہ کہ کچھ فیصلے آپ کو پسند ہیں اور کچھ فیصلے ناپسند ہیں۔ یا تو آپ کو عدلیہ پر اعتماد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اعتماد۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فلاں کورٹ پہ مجھے اعتماد ہے، فلاں کورٹ پہ نہیں ہے۔ تو اگر عدلیہ پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ عدلیہ میں نہیں جاتے، پھر آپ ایک واضح پوزیشن لے لیتے ہیں کہ جی عدلیہ پر ہمارا اعتماد ہی نہیں ہے۔ لیکن جب عدلیہ پر آپ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے فیصلے بھی ماننے پڑیں گے۔ تو یہ تو قانونی طور پہ شہباز شریف اپنا حق لڑنے کا حق رکھتے ہیں کہ لیگل بیٹل وہ کریں، لیگل بیٹل میں وہ سرخرو ہو کر آگے آئیں، اس کے بعد سیاست کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فیصلوں پہ تنقید ہو سکتی ہے، فیصلوں کو ڈیفرنٹ پرسپیکٹو میں دیکھا جا سکتا ہے، اور ہماری چونکہ جوڈیشل ہسٹری ایسی رہی ہے کہ جوڈیشری بہت سالوں میں ہماری انڈر پریشر بھی رہی ہے، پریشر میں آ کے فیصلے بھی دیے ہیں، بڑے بڑے فیصلے دیے ہیں۔ لیکن یہ جو پوسٹ 2007 کی عدلیہ ہے، اس پر بہت سے لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے۔ کسی کو افتخار چودھری پہ اعتراض تھا، کسی کو ثاقب نثار صاحب سے شکایت تھی۔ تو یہ تو ایک قانونی لڑائی ہے۔
سیاسی طور پہ عدالتوں کے فیصلے ان کے سپورٹرز کو بہت زیادہ متاثر نہیں کرتے. ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتی فیصلوں کا عوامی سطح پر بہت زیادہ عوامی سطح پہ اس کی پذیرائی نہیں ہوتی. ان کو اس کو کنٹروورشل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا کبھی پروسیس ہی نہیں چلنے دیا. ہم نے یا یوں کہہ لیں مظہر صاحب کہ ہر بار متنازع بنا دیا جاتا ہے اس پورے عمل کو. اگر وہ ہے راجہ عامر عباس صاحب سے ہمارا جو ہے سلسلہ. جی بتائیے. جی مظہر. نہیں دیکھیے، یہ آپ نے ایک دوسرا جملہ کہا، متنازع بنا نہیں دیا جاتا. کیا 2002 میں متنازع تھا نیب؟ 2002 میں کیا نیب نے استعمال نہیں، نیب کو استعمال نہیں کیا گیا پیپلز پارٹی پیٹریوٹ اور پی ایم ایل کیو کے لیے؟ ایون ابھی بھی اسی دور میں، کیا ابھی چند ہفتے پہلے آپ نے نہیں سنا چودھری برادران کے خلاف نیب کی انکوائری کھلتی ہے، چودھری ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے کہنے پہ کھلی اور پھر وہ انکوائری بند ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں نا دیکھنے کی. میں اگین وہی ہاں کہ سوالیہ نشان کچھ ان کا اپنا جو کنڈکٹ ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. راجہ عامر صاحب کیا لگ رہا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کی تازہ ترین گرفتاری ہے ان کی مشکلات بڑھ گئی ہیں کیونکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ جی ناقابل تردید ثبوت ہیں ان کے پاس منی ٹرانزیکشنز کی؟ جی عامر، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو جیسے ابھی مظہر صاحب نے کہا کہ یہ جو عدالتی فیصلے ہیں ان کا سیاست پہ اثر نہیں پڑتا. یہ کسی حد تک درست ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جو نیب کے عدالتی فیصلے ہیں اس میں جو باقی سزائیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک سزا ہے کہ آپ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے 10 سال کے لیے. مریم بی بی جو ابھی ضمانت میں ہیں انہیں سزا ہوئی ہے نیب کے کیس میں، اور اگر یہ برقرار رہتی ہے تو وہ 10 سال تک الیکشن کی پولیٹکس نہیں کر سکیں گی. وہ کسی بھی صوبائی یا نیشنل اسمبلی یا سینٹ کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. میاں نواز شریف ایسے الیکشن نہیں لڑ سکتے. شہباز شریف کو بھی اگر سزا ہوتی ہے تو اس عدالتی فیصلے کا ایک جو ان کا سیاسی نقصان ہوگا کہ وہ جو الیکٹورل یا الیکشن کی سیاست ہے اس سے وہ آؤٹ ہو جائیں گے. تو یہ ایک بڑا سیریس اس کا ریپرکشن ہے، ایک بڑا سیریس اس کا جو سیاسی نقصان ہوگا کسی بھی لیڈر کو کہ زرداری صاحب کے کیس ہیں، بلاول کے ہیں، مریم کے ہیں، اگر یہ نیب قوانین کے تحت سزا پہ جائیں گے تو 10 سال کے لیے الیکشن لڑنے سے نااہل ہو جائیں گے. تو ایسی صورتحال میں انہیں ہر حال میں ایکوٹل لینا ہے یا کیسز کو اتنا لمبا کرنا ہے کہ اگلے، کیونکہ اب آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب نے نیب کی سرزنش کی اور کہا کہ 120 عدالتیں کم از کم بنائیے جہاں پہ نیب کے کیسز پی ڈی بیسس پہ چلیں گے. اب یہ جو شہباز شریف صاحب کا کیس ہے اور اس سے پہلے بھی وہ اریسٹ ہوئے تھے وہ صاف پانی کے اور دوسرے کیسز میں، اس میں فرق بہت زیادہ ہے. وہ کیسز تھے مس یوز آف اتھارٹی کہ کیا انہوں نے کوئی سمری پاس کر دی تھی، کیا انہوں نے کوئی ڈائریکشن دے دی تھی، کیا اپنے جو رولز ہیں اس کے خلاف کسی کو کوئی چیز الاٹ کر دی. بٹ ہیئر ان دس کیس، اس کیس میں انڈینائبل جو ایویڈنس ہے وہ ہے ڈاکیومنٹری ایویڈنس، بینکنگ ٹریل اور بینک کی ٹرانزیکشنز. بینک کی ٹرانزیکشنز کو کوئی بھی عدالت رد نہیں کر سکتی، اس کی انٹرپریٹیشن اپنے تائیں نہیں کر سکتی. جو چیز اس سٹیٹمنٹ میں درج ہے ویسی کی ویسی مانی جائے گی. اگر پاپڑ والے کے اکاؤنٹ سے سلمان کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں یا 70 لاکھ کہیں اور سے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، اہلیہ میں کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، منی ٹریل نکال لیا گیا ہے، اس کی ایکسپلینیشن دینی پڑے گی. اچھا مجھے خطا کلامی کرنے دیں، دینا ہوگی کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. اچھا میں امتیاز گل صاحب کی طرف. امتیاز صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں گرفتار جو ہوتا ہے یہاں پر کوئی سیاستدان تو عموماً اس کی سیاست جو ہے آگے جاتی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک تو کیا ان کی شہباز شریف صاحب کی سیاست جو ہے یا ہوگا ان کو پاپولیرٹی زیادہ مقبولیت ملے گی؟ اس سے جڑا ایک اور سوال بھی ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کس مضبوطی کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ ہیں، وہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی دیکھیے فی الحال تو سب اکٹھے ہی لگ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر ان کو مشکلات پیش آئیں عدالت میں اور جیل میں تو اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا اپنا پھر لاعمل کیا ہوگا اور کتنے جو مرکزی رہنما ہیں مسلم لیگ کے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ رہیں گے اور کتنے
مریم نواز کے پیچھے چلنے کو ترجیح دیں گے. پاکستان میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اگر تو مریم نواز کو قبول کر لیا جائے مرکزی قیادت کے طور پہ، تو جس طرح بلاول کو تسلیم کر لیا گیا اور بڑے بڑے سینئر جید رہنما بھی ان کے پیچھے چل پڑے، تو اسی طرح باقی لوگ مریم نواز کے پیچھے بھی چل پڑیں گے. البتہ اس کا تمام تر دار و مدار اس امر پہ ہوگا کہ مریم نواز کس حد تک خود کو جو ان کے خلاف کیسز ہیں ان سے نکال پائیں گی. کیونکہ جیسے عامر صاحب نے بھی کہا کہ اگر ایک جو کیسز ان کے ہیں اس میں سزا ہوتی ہے تو آپ تو 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. یہ ایک انتہائی ایک بڑی کمپلیکیٹڈ بلکہ سیدھی سادھی سچویشن ہے مریم نواز کے لیے، شہباز شریف صاحب کے لیے بھی. اور گزشتہ چند برسوں میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا یہ منی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے، وہ شاید انہیں احساس نہیں تھا کہ اس انداز میں ان کی کوئی پکڑ ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹیٹ بینک کے نیچے ایک فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے، اور یہ وہ ادارہ ہے جو کہ تمام مشکوک ٹرانزیکشنز پہ نظر رکھنے کا پابند ہے. 2008 سے خاص طور پہ اس ادارے کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی، لیکن 2013 یا 14 میں اسحاق ڈار صاحب نے اس وقت کے اسٹیٹ بینک کے گورنر اور ایف ایم یو کے جو صاحب تھے، انچارج تھے، ان کو ایک پبلکلی ایک جھٹک دیا تھا. انہوں نے کوئی بات کی پریس کانفرنس میں کہ پاکستان سے اتنے کروڑ ڈالر کی سالانہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، یعنی اتنے ڈالر جو ہیں وہ غیر قانونی طور پہ حوالے کے ذریعے، ہنڈی کے ذریعے، کیش کے ذریعے بھیج دیے جاتے ہیں. ایک معمولی سا انہوں نے ذکر کیا اسٹیٹ بینک کے گورنر نے. اس پریس کانفرنس میں کہ فوراً بعد چند حکام کی موجودگی میں یعنی پبلکلی اسحاق ڈار نے ان دونوں کی بڑی سرزنش کی اور کہا کہ آپ کو پبلک میں یہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ کرنے کی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے پاؤں پہ بھی کلہاڑے مارے. میں نہیں کہتا، اندازہ نہیں تھا ان کو. بالکل آپ کا پوائنٹ ٹیکن. مظہر صاحب، آج جو مریم صاحبہ کی دھواں دھار پریس کانفرنس ہوئی، کیا پیغام تھا شہباز شریف صاحب کے لیے؟ بڑا انہوں نے مضبوطی سے کہا کہ جی نون سے شین نہیں نکل سکتا، شین سے نون نہیں نکل سکتا. دونوں انہوں نے بڑا کہا کہ جی متحد ہیں، ساتھ ساتھ ہیں. جی دیکھیں عامر، سیدھی سی بات ہے، جب یہ جی ٹی روڈ کا راستہ نواز شریف صاحب نے اپنایا تو شہباز شریف، چودھری نثار کا موقف یہ تھا کہ یہ راستہ خطرناک ہے اور چونکہ آپ اس چیز کو سسٹین نہیں کر سکتے اس لیے اس راستے پر نہ جائیں. اور لیکن بہرحال نواز شریف صاحب نے ان کی رائے کو رد کیا اور جی ٹی روڈ کا راستہ لیا. لیکن جب جی ٹی روڈ سے ماڈل ٹاؤن پہنچے وہ، اس کے بعد ان کے بیانیے میں تبدیلی آئی کیونکہ چیزیں بڑی مختلف انداز میں سامنے آئیں. اس کے بعد شہباز شریف نے اپنی مفاہمت کی پالیسی آگے بڑھائی. ان کو یہ اسپیس دی گئی کہ جی ٹھیک ہے میں مزاحمت کی راہ پہ رک جاتا ہوں کیونکہ مشکلات نظر آ رہی تھیں. شہباز شریف صاحب نے کافی حد تک کوشش کی مفاہمت کی، لیکن وہ مفاہمت نہیں ہو پائی اور جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا 2018 کا الیکشن ہوا. 2018 کے الیکشن میں تمام تر نواز شریف کی نااہلی کے باوجود بھی مسلم لیگ نون پنجاب میں سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری. اور اس کا کریڈٹ کافی حد تک شہباز شریف کو بھی جاتا ہے کیونکہ ان کی مفاہمت کی پالیسی کے نتیجے میں چیزیں کچھ بہتر ہوئیں، اسپیس ملا ان کو. لیکن اس کے بعد جو صورتحال ہوئی اس میں لگا یہ کہ جیسے شہباز شریف کا اسپیس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، شہباز شریف کی مفاہمت کی پالیسی بھی کمزور پڑتی جا رہی ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جب نواز شریف واپس آئے مریم نواز کے ساتھ اور آگے پھر گرفتار ہوئے، اس ساری مطلب یہ ریکیپ تمہارے سامنے. مجھے بتائیے آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے کیا لگ رہا ہے، مریم کا کیا پیغام، اگر اس پر آپ فوراً آئے ذرا یہ بتائیے ہمیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیے پچھلے چند ہفتوں میں اگر آپ نے دیکھا کہ مسلسل شیخ رشید ہوں دوسرے ہوں ایک چیز مسلسل رٹ رہے ہیں کہ جی نون لیگ شین لیگ نون سے الگ ہو جائے گی، اور شیخ رشید تو یہاں تک کہتے ہیں شہباز میرا آدمی ہے. یہ سب چیزیں یہ کس لیے ہو رہی ہیں؟ کوشش پچھلے 2 سال سے یہی ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کسی طرح بریک ہو. مسلم لیگ نون کو بریک کرنے میں اب تک کوئی بھی کامیاب نہیں ہو پایا. آگے کا مجھے نہیں پتا، لیکن جو سچویشن آج اسٹینڈ کرتی ہے تو شہباز شریف کی گرفتاری کا مطلب یہ ہوا کہ شہباز شریف کی وہ جو مفاہمت کی پالیسی تھی وہ اب ختم ہو گئی.
اب شہباز شریف نے بھی اپنی مفاہمت کی پالیسی کو پیچھے ہٹ گئے. شہباز شریف نے جو کوشش کر کے دیکھنی تھی وہ دیکھ لی. اب جو ہے وہ صرف مزاحمت کی پالیٹکس جو ہے جو بھی مطلب یہ بڑا سوال ہے. میں چاہوں گا اس کو میں لے کے ان کی طرف جاؤں, عامر صاحب کی طرف جاؤں, راجہ عامر عباس صاحب کی طرف. یہ کیا ہے کہ بھئی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ تو ایک بدعنوانی کے کیس میں ہوئی ہے, تو مفاہمت جو ہے آپ اپنا مقدمہ لڑتے بھی ہیں, اور جو اصولی طور پہ کہ بھی آپ ٹھیک ہے مفاہمت بھی کر لیں. مزاحمت کے اسی لیے ہو رہی کہ بدعنوانی کے کیسز ہیں؟ ایک تو یہ مجھے بتائیے. دوسرا, آپ کے خیال میں شہباز شریف کی گرفتاری سے کیا احتساب کی جو گاڑی تھی دوبارہ پٹری پر آ گئی؟ کیونکہ سوالیہ نشان تھے جب سے نواز شریف صاحب بیرون ملک گئے تھے. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے عامر, جو مفاہمت کی بات تھی نا وہ تو شہباز شریف کے ساتھ جیل میں چلی گئی ہے ابھی. اب بات ہے مزاحمت کی. مزاحمت میں آج جو مریم بی بی نے بات کی کہ یہ جو ہمارا بیانیہ ہے اس کو ہمارے اندر جو چند لوگ ہیں ان کو کے لیے بھی بڑی مشکل ہوگی برداشت کرنا یا اس کا وزن اٹھانا. اب اصل سیاست نون لیگ کی جو دھڑے بندی کی طرف جائے گی وہ اس بیانیے پہ جائے گی جو نواز شریف صاحب نے اے پی سی کی میٹنگ میں دوران تقریر دیا, جو انہوں نے اوپنلی, جس کا آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا, جس کے بارے میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا, انہوں نے فوج کو للکارا. ایک چیز ذہن میں رکھیے عامر کہ پنجاب کی سیاست جو ان سی ہے وہ صرف نون کے جو کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کا ووٹ ہے, یہ درست نہیں تاثر. وہ ووٹ جو ان سا ہے چند فیملیز ہیں, چند برادریاں ہیں, لوگوں کی اپنی سٹینڈنگز ہیں. بے شک وہ جا کے نواز شریف کے ساتھ مل جاتے ہیں, سپلیمنٹ کرتے ہیں, لیکن وہ اپنی سیٹیں اپنے علاقے میں نون لیگ کی بیس سے زیادہ اپنی پرسنالٹی اور اپنے جو ہمارا پنجاب کا ایک سسٹم ہے برادریزم کا اس پہ جیتتے ہیں. اور اس برادریزم میں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ پنجاب کے ہر گاؤں میں, ہر فیملی میں بہت سے لوگ آرمی میں موجود ہیں. میجورٹی آپ کی ہندوستان کے ساتھ اس قسم کی مفاہمت کو پسند نہیں کرے گی, جبکہ وہ کشمیر میں آپ کو ہڑپ کرنے کے, آپ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جبکہ پورے انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور پھر آپ فوج کو کہیں کہ جناب کہ ہم اصل میں عمران خان کے خلاف نہیں ہیں, ہماری جنگ تو ان کے خلاف ہے. اگر آپ یہ بیانیاں لے کے چلیں گے, اگر آپ محمود خان اچکزئی کے ساتھ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ جی میں نظریاتی ہو گیا ہوں, تو ان کا نظریہ اور پنجاب کی عوام کا نظریہ بہت مشکل ہے. اور یہ چیزیں اگر آگے بڑھیں گی, اگر مریم بی بی یہ چیزیں اور یہ میسج لے کے آگے آئیں گی, تو یقیناً نون لیگ کو بہت سیاسی طور پہ دھڑے بندی کا سامنا کرنا پڑے گا. بڑا اہم نقطہ اٹھایا جو حکومتی پارٹی ہے اس میں کہہ رہا ہوں اہم نقطہ اٹھایا, اور یقیناً حکومتی پارٹی کو فائدہ بھی ہوگا. امتیاز گل صاحب, اب ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ ان حالات میں افواج پاکستان پہ تنقید کرتے ہیں تو آپ اپنی سینٹر آف گریوٹی کو جو ہے اس کو نشانہ بنا رہے ہیں. دشمن کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں پہ مرکزیت ہو, جو اسٹیٹ کو چیزیں جوڑ کے رکھیں, اس کو جو ہے ہدف بنایا جائے. اور اس پہ اگر بدقسمتی سے ہماری قومی جو سیاستدان ہیں دانستہ طور پہ شامل ہو جائیں تو بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن اس سے بڑا جو میں آپ سے سوال کروں گا کہ اچانک نواز شریف صاحب میں اور مریم صاحبہ میں ایک طویل عرصہ خاموش رہی. جرت انکار کہاں سے آ گئی, کس کے اشارے پہ آ گئی, کس کے بھروسے پہ آ گئی, کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ دیکھیے, وہ خود کو بے بس سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ صرف اس قسم کا ایک اگریسو جارحانہ رویہ اختیار کر کے شاید انہیں کچھ ریلیف مل جائے. نواز شریف تو ویسے بھی ملک سے باہر ہیں. وہ تو جس وقت تقریر کر رہے تھے اس وقت ہی معلوم ہو رہا تھا کہ ان کی واپسی کے کوئی امکانات نہیں ہیں, اور قانونی طور پہ آپ کو بھی معلوم ہے ان کو یہاں پہ لانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. بالکل, اس میں بہت ساری مسئلےتیں سامنے ہوتی ہیں. رہ گیا مریم نواز صاحبہ کا, تو آپ کو معلوم ہے ان کو بھی تو سزا ہوئی تھی, یہ بھی بیل پہ ہیں. سو انہیں اب یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے خاندان کے حوالے سے فوج, مطلب جب محمد زبیر صاحب کی ملاقاتیں ہو گئی, میسج جو پیغام لے کے آئے ہوں گے وہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کے بعد, تو غالباً وہ یہی ہوگا کہ اس حوالے سے, کسی بھی کیس کے حوالے سے انہیں معافی ملنے والی نہیں ہے. لہٰذا ان کا واحد اور واحد رستہ اس وقت ہے مزاحمتی سیاست کرنے میں. اب مزاحمتی سیاست وہ کس حد تک کر پائیں گے, خاص طور پہ
جو شہباز شریف صاحب کے خلاف اور ان کی اہل خانہ کے خلاف جو کیس ہے اور خود مریم نواز صاحبہ کے، آیا قانونی طور پہ یہ خود کو ایکسٹریکیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بہت مشکل لگ رہا ہے موجودہ حالات میں. اور جو یہ شہباز صاحب والے کیس کی جو 6-7 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز یا کیا کہتے ہیں بیونڈ دا مینز اثاثے کا جو کیس ہے، وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں تک آرمی یا ہماری حکومت کا تعلق ہے، یہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے میرا خیال ہے. جس انداز میں شہباز شریف کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، بالکل ایک پوائنٹ آف روبیکون کراس کر دیا ہے انہوں نے. مظہر صاحب، ایک تو بڑی عجیب سی بات مجھے لگتی ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں جی نظریاتی سیاست کرنی ہے اور فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو معاملات عدالت میں ہیں اگر اس کے لیے ریلیف کے لیے افواج پاکستان کے سربراہ کے پاس جاتے ہیں تو خود ایک سوالیہ نشان ہے، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہ. اچھا، یہ بھی ہے کہ کیا غصہ جو ہے باپ بیٹی میں اس وجہ سے آیا کہ وہاں سے ہری جھنڈی دکھا دی گئی اور یہ کہا گیا، جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جی قانونی معاملات عدالتوں میں جو ہوں گے طے ہوں گے اور سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں ہوں گے. تو اس بات پہ اتنا برہم ہونا کہ جبکہ آپ کا خود بیانیہ یہ ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے سیاست میں مداخلت نہ کرے، جب وہ نہیں کرتی اور آپ کی مدد نہیں کرتی تب بھی ناراض ہوتے ہیں. جی مظہر. نہیں عامر، یہ ہم نے کیوں اسیس کر لیا؟ آپ ان کی تقریر اٹھا لیں، دوبارہ دیکھ لیں ان کی تقریر اٹھا کے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلح افواج کو بدنام کرنے والی بات کی، آپ مجھے اس تقریر میں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نواز شریف صاحب خود بہت سی سازشوں کا حصہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو چیزیں نہیں تھیں. کیا ہماری پاکستان کی تاریخ کی پولیٹیکل ریئلٹیز یہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے یہاں آج بھی الیکشنز انجینئرڈ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں آج بھی چیزیں جماعتیں بنائی جاتی ہیں یا نہیں بنائی جاتی؟ گروپس توڑے جاتے ہیں یا نہیں توڑے جاتے؟ اور اس میں کس کا انوالومنٹ رہا ہے ہمارے یہاں؟ آپ اٹھا کے دیکھ لیں آئی جی آئی کے زمانے سے آپ 2013 تک آ جائیں، 2013 سے 2018 تک آ جائیں، تو ہمارے یہاں تو یہ رہی ہے نا انوالومنٹ. جبھی تو یہ کوسچن ہوتا ہے. اب نواز شریف صاحب اس میں بہت سی سازشوں کا حصہ رہے ہیں. نہیں، لیکن بدر یہ بھی تو بات ہے، ایک اور جو بات ہے کہ جی جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جی سارا آن سمجھتے ہیں کہ جی وہاں سے ہوا، مہم جوئی جو ہو رہی ہے ادھر سے ہو رہی ہے. یہ بھی تو ہے کہ یہاں پر جو انہیرنٹ کنٹرڈکشنز ہیں، جو ویکنسز ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی، اس کی وجہ سے یہ راستہ بنتا ہے، وہ کیونکہ چیزوں کو مینج نہیں کر پاتے. یہ بہت بڑی وجہ ہے. مطلب نہیں، یہ نہیں بنتا. آپ مجھے اٹھا لیں، 2002 میں ایک الیکشنز ہوئے، اس میں جو جماعت جیتی تھی اس کو آپ گورنمنٹ بنانے دیتے. کس نے توڑا؟ یہ آئی جی آئی 88 میں الیکشنز ہونے دیتے. آپ نے آئی جی آئی بنانے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ ڈائریکٹلی آئی جی آئی بنائی گئی، ڈائریکٹلی اصغر خان کیس میں پیسے تقسیم ہوئے، ڈائریکٹ انوالومنٹ ہمیں نظر آتی ہے نا بہت سی چیزوں میں. یہاں اسپیس دینے کی تو بات نہیں ہے، یہاں تو اسپیس لینے کی بات ہے کہ آپ خود اسپیس کریٹ کرتے ہیں. ہاں، لیکن اسپیس بالکل چلیں، یہ پوائنٹ نوٹڈ کہ اسپیس اگر آپ کو لینا بھی ہے تو سویلین جو لیڈرشپ ہے اس کو اپنا گیم امپروو کرنا پڑے گا. اس کو مطلب ہے کہتے ہیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی، ایمانداری کے ساتھ چیزیں چلانی پڑیں گی، اداروں کا احترام کرنا پڑے گا. مطلب بہت ساری چیزیں ان کو بھی کرنی ہے نا. پالیٹکس کون لے کر آیا؟ اب مجھے یہ بتائیں، شریفوں کو پالیٹکس میں کون لے کر آیا؟ نہیں، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، وہ بالکل انہوں نے ہی کریٹ کیا، محترم ضیاء الحق صاحب نے کریٹ کیا، بالکل درست کہہ رہے ہیں. لیکن بات یہ کہ یہ بھی تو پھر سویلین لیڈرشپ کا کام ہے کہ جب آپ کو اقتدار مل جائے تو پھر آپ ایمانداری سے چلیں. خیر یہ بالکل الگ بحث ہے، بالکل ڈفرینٹ ڈیبیٹ ہے، اس میں میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، ہے نا. پھر تو کنسنسس ہے ہمارا آپ کا. اچھا یہ بتائیے گا راجہ صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے حلقے میں جو ہے وہ جب اس طرح کا فوج مخالف بیانیہ جس کو مظہر کہتے ہیں کہ جی اس میں جائز بات بھی ہے بقول ان کے، تو اس کے اندر ذرا سے ان کے اندر نہیں کرتے کیا بقول میرے؟ آپ ایگری نہیں کرتے اس سے؟ میں اس کے اور بحث کر سکتا ہوں آپ سے، لیکن اس وقت میں ایگری نہیں کرتا اور میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. راجہ عامر صاحب، تو یہ جو فوج مخالف بیانی ایک چھوٹے سے حلقے میں بڑا وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، مقبول ہوتا ہے، لیکن اس کے وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کی سیاست ہے اور مریم صاحبہ کی جس پچ پر یہ لوگ کھیل رہے ہیں اس کو عوامی پذیرائی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. جی دیکھیے، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے فوج مخالف اب ان کا نظریہ ہوا ہے، یہ چیز اگر بلوچستان میں یا اے این پی کی صورت میں کسی زمانے میں آپ کے پی میں آ جائے
یا سندھ میں وہ جی اے سندھ والے آئے تھے، تب تو یہ بات ہمیں کسی حد تک سمجھ آتی ہے کہ ان گروپس میں یہ لوگوں کو شاید تھوڑا بہت اس قسم کی بات ان کے ذہنوں میں ڈالیں گے. لیکن جب پنجاب میں بات آئے گی تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پنجاب میں ہر گھر میں، ہر گاؤں میں، ہر تحصیل میں، ہر ڈسٹرکٹ میں فوج کے بہت سے جوان بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں، آفیسرز بھی ہیں، جے سی اوز بھی ہیں، اور وہ یہ بیانیہ قطعاً لے کے نہیں آگے چل پائیں گے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے یہ بیانیہ دے رہے ہیں کہ جو بیانیہ آپ نے آج سے کچھ عرصے قبل آپ نے بھارتی ٹیلی ویژن پہ اکثر سنا ہوگا. پہلے تو ایک بات آئی تھی کہ جب میاں صاحب کو ہٹایا گیا کہ جناب اس شخص پہ ہم نے بہت انویسٹمنٹ کی، پھر ان کے میڈیا سے یہ خبریں آئی کہ جناب ان کے جو بیرون ملک لیڈرز ہیں وہ اپنی فوج کے خلاف ہیں، انہیں ہم استعمال کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ میڈیا اور ان کے اپنے ملک میں ہم فوج کے خلاف اگر کچھ سازش یا کوئی نفرت کریٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا، یہ وہ 5th جنریشن وار فیئر کے ٹیکٹس ہیں جس کو ہم نے، آپ نے، سب نے کاؤنٹر کرنا ہے کہ یہ کس انداز میں، کیونکہ پاکستان میں پاکستانی فوج اور جیو پولیٹیکل جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، سعودی عرب کے جو حالات چل رہے ہیں، تو اس ملک میں فوج کو ڈیمیج کرنے کے لیے ہر اینگل سے اس کی طرف وار کیا جائے گا. لیکن یہ چیزیں تب ہوتی ہیں کہ کوئی نظریہ ہو، لیکن جب آپ کا نظریہ اربوں روپے کی بیرون ملک پراپرٹیز ہوں، آپ کا نظریہ ٹی ٹی ہو، آپ کا نظریہ ہو کہ جناب یہ میں بندہ میرا آ رہا ہے آپ سے نواز شریف اور مریم کے لیے ریلیف لینے کے لیے، ادھر یا تو ریلیف دے دیجئے تو ہم چپ ہوں گے، ڈیلنگز ہوں گی، تو ایسے جو سیاست ہے عوام اس کو نظریاتی سیاست نہیں سمجھے گی. عوام قطعاً یہ نہیں چاہے گی کہ ان کے پیچھے روڈ پہ آئے، وہ یہ کہے گی کہ یہ اپنی دولت بچانے کے لیے خود تو بیرون ملک لندن میں تمام کے تمام بیٹھے ہوئے ہیں. مریم بی بی نے بھی ریکویسٹ کی جی میں نے جانا ہے ملنے کے لیے، تیمارداری کے لیے والد صاحب کی، اور باقی ممبرز ان کے جو نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں یا صوبائی حکومتوں میں بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے واقعی ہی ایجیٹیشن اگر کرنی تھی تو وہ ریزائن دے دیں، روڈوں پہ آ جائیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، سندھ کی حکومت وہ پی ڈی ایم جو بنی ہے وہ ختم کرے، تب عوام سمجھے گی جی قربانی دی، انہوں نے اپنے 3 سال کی اگلی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں چھوڑ دیں، صوبائی اسمبلی کی گورنمنٹ ختم کر دی، تب کوئی پبلک سمجھے گی کہ نظریہ ہے. ادروائز یہ بھول جائیں کہ ان کے پیچھے 50,000 آدمی بھی آئے گا. اچھا امتیاز گل صاحب، یہ بڑا سوال ہے کہ جیسا مریم صاحبہ نے کہا کہ جی اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا شہباز صاحب کو کہ انہوں نے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا. دوسرا خیال یہ کہ جی اس لیے نہیں کیا گیا بلکہ بدعنوانی کے الزامات تھے. تو کیا وجہ صرف یہ ہے کہ جی کہتے ہیں لائن اور لینتھ کے ساتھ کھیلے نہیں وہ، یا واقعی بڑے الزامات ہیں اور وہ چیزیں جو ہیں مطلب ہے لا جو ہے اس کو اپنا کورس لینا چاہیے؟ دیکھیے الزامات تو بظاہر خاصے سنجیدہ ہیں، کیونکہ جو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 102 کے قریب ٹرانزیکشنز ہوئیں، یعنی جو اثاثے ان کے بڑے ہیں، چند کروڑ سے 7 ارب تک پہنچے ہیں 6-7 برسوں کے دوران، تو وہ ایک بہت بڑا اس پہ سوالیہ نشان ہے. یہ جنگ تو شہباز شریف صاحب کو ابھی لڑنی پڑے گی. میں تو صرف یہ پوچھنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں سے کہ جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو لوگ سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں اور پھر دوسرے ملکوں کی اس میں مثالیں بھی دیتے ہیں، کیا کوئی رہنما سیاسی طور پہ سروائیو کر سکتا ہے پبلک میں جھوٹ بول کے؟ یعنی ہم چونکہ اس وقت ہمارا موضوع بحث مریم نواز صاحبہ ہیں، تو ان کے والد محترم نے جو فلیٹس کے حوالے سے، پھر بعد میں ان خاتون نے خود بھی اپنے اثاثوں کے حوالے سے جو جھوٹ بولے، پھر انہوں نے تازہ ترین جھوٹ یہی بولا کہ فوج کے ساتھ ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ملا ہے، اور آج انہوں نے پریس کانفرنس میں پھر یہ کہا کہ ظاہر ہے 3-4 گھنٹے کی میٹنگ ہوگی تو اس میں تو مریم اور نواز شریف کی تو بات ہوگی. تو میں اس بات پہ مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ ہم جانتے بوجھتے دیکھتے ہوئے کہ لوگ یہ رہنما جھوٹ بول رہے ہیں
یہ رہنما اپنے اقتدار کا، اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ہر وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، جس سے روکنے کے لیے ہم نے اسٹیٹ بینک اور فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ اور اینٹی منی لانڈرنگ قوانین بنائے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان قوانین کو بننے نہیں دیا. یعنی 2008 سے 18 تک ہمارا جو اینٹی منی لانڈرنگ کے قوانین تھے، ہم پہ پریشر بہت تھا، لیکن مزاحمت تھی لوگوں کی طرف سے جی، لیکن انہوں نے بننے نہیں دیے. اب میں دیکھ رہا تھا کہ سینٹ میں کی ایک سب کمیٹی ہے، وہ اب کچھ ڈسکس کر رہی ہے کہ کس طرح نیب کے قوانین اور اس حوالے سے کچھ اور قوانین کو اب اس میں ترمیم کی جائے. یعنی ان دو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے پاس 2 مکمل، اب ان کو 5 سال ملے ہیں، اس دوران یہ قوانین ان کو بالکل تبدیل کر لینے چاہیے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ جو اس کے پہلے سربراہ تھے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے، جنرل سید امجد، تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ جب میں دسمبر 2000 میں اس ادارے سے میں نے استعفیٰ دیا، جنرل مشرف کو کہا کہ اب میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، میں کہیں فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں، تو اس وقت کہتے میں نے ان سے کہا کہ اس قانون کو ختم کر دیں، یہ بعد میں اس کا غلط استعمال ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف اس کو استعمال کرتی رہی ہیں. مظہر صاحب، یہ آپ کو دکھ نہیں ہوتا کہ جو ہمارے ملک میں جمہوریت کی علامتیں ہیں ان میں بڑی اخلاقی پستی ہے؟ جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ جی دروغ گوئی بھی ہے، پھر بدعنوانی بھی ہے، پھر انٹلیکچوئل آنیسٹی بھی نہیں ہے. تو یہ چیز جو بہت بڑی وجہ جو ہمارے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری عمل جو ہے انڈرمائن ہوتا ہے، متنازع ہوتا ہے، یہ چیز آپ کے خیال میں وہ نہیں ہے، فکر مندی کی بات نہیں ہے؟ جی بہت زیادہ ہے، لیکن مجھے اس چیز کا بھی تو جواب دینا کہ پاناما کیس سال بھر میں نمٹ جاتا ہے، اصغر خان کیس آج تک حل طلب ہے. کیوں؟ اس کا کون جواب دے گا کہ اصغر خان کیس کیوں نہیں کنکلوڈ ہو پاتا؟ اس لیے کہ اس میں کچھ اور لوگوں کے نام بھی آتے ہیں، اس لیے کہ صرف سیاستدانوں کے نام نہیں، کچھ اور لوگوں کے جنہوں نے پیسے دیے ان کے نام بھی آتے ہیں، اس لیے وہ اصغر خان کیس کا بھی کنکلوڈ نہیں ہوگا. ایسے بے شمار کیسز میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو جب آپ اس طرح ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ جو ابھی امتیاز بات کہہ رہے تھے کہ تمام تر جھوٹ کے باوجود، تمام تر سیریس الزامات کے باوجود، تمام تر کنوکشن کے باوجود، نااہل ہونے کے باوجود 2018 کے الیکشن میں لوگ پھر پی ایم ایل این کو ووٹ دے دیتے ہیں، پھر سندھ میں لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیتے ہیں. اس لیے کہ آپ احتساب کے عمل کو پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ اس لیے آج شہباز شریف، کیا یہ جو شیخ رشید بات کہہ رہے تھے، اور آج شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ وہ جیل جا کر یہ سوچیں کہ مزاحمت کی سیاست درست ہے کہ مفاہمت کی سیاست. تو اگر شہباز شریف مفاہمت کی سیاست جاری رکھتے ہوئے شین لیگ بنا لیتے ہیں تو ان کے مقدمات بھی مائلڈ ہو جائیں گے، شہباز شریف بھی مائلڈ ہو جائیں گے، شہباز شریف کو ریلیف بھی ملنا شروع ہو جائے گا. یہ ہم نے دیکھا نا، زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کر کے دبئی چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پی ایم ایل این کے خلاف استعمال ہوتے ہیں تو زرداری صاحب کے کیسز بھی مائلڈ ہو جاتے ہیں، زرداری صاحب کو ریلیف بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو چیز ہے اس وجہ سے استعمال ہونے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں اگر یہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو، اس لیے اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، اس لیے ان کے سپورٹر ان کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں. کیونکہ آپ جو ہے آج دیکھیں نا، آج پی ٹی آئی کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کی رفتار دیکھ لیں، اور اپوزیشن کے جتنے کیسز ہیں. میں ایک اور بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ احتساب کے معاملے میں بہت زیادہ سوالیہ نشان ہو، لیکن اگر ایک روایت پڑ جاتی ہے کہ جناب چلیں حزب اختلاف کا ہو گیا، مطلب احتساب ہو گیا، اگلی بار جب پی ٹی آئی حزب اختلاف میں آئے گی تو ان کو بھی احساس ہوگا جی ہم بھی اسی چکی سے گزریں گے تو ایک قدم تو آگے بڑھے. اور پھر میرے ایک اور جو سوال ہے راجہ عامر صاحب کہ احتساب جو ہے وہ عوام کا مسئلہ کہاں ہے؟ ایک عام پاکستانی کا اس کا کوئی تعلق نہیں، حتیٰ کہ جو ہماری حکمراں اشرافیہ ہے
اس میں بھی ایک چھوٹے سے حصے کا مطلب ہے کہ زرداری خاندان کو ان کے حواریوں کا، نواز شریف خاندان ان کے حواریوں کا، ان کا مسئلہ ہے احتساب. تو یہ کہاں سے ایک ایسا مسئلہ ہو گیا کہ ریلنگ کرائے بن جائے گا تمام لوگوں کے لیے، جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ حزب اختلاف کا سارا زور ہے. کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جی شخصی مفادات کو بچانے کے لیے یہ سارا شور مچا رہے ہیں، اپنی مطلب ہے دولت کو یا جو بھی ان کے اوپر کرپشن کی کیسز ہیں، عوامی مسائل سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی دیکھیے عامر، ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی میں سمجھتا ہوں یہ جو احتساب یا کرپشن ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے عوام سے، کیونکہ ہم اس سسٹم میں آگے ہیں، ایسے ایک سٹیٹس کو میں آگے ہیں کہ جہاں پہ کرپشن کو ہم نے ایک سمجھ لیا تھا کہ یہ ایک نارمل چیز ہے، یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو ہونی ہی ہونی ہے، یہ تو کتاب میں درج ہے کہ جناب یہ پیسے، یہ کرپشن، آپ نے اپنا کام کرانا ہے تو پیسے دینے ہیں، آپ نے سینٹ کی ٹکٹ لینے ہیں تو آپ نے پیسے دینے ہیں، آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو کروڑوں اربوں دینے ہیں، آپ ایکسین لگے ہیں تو آپ نے اوپر 3 کروڑ دینے ہیں، تھانے دار لگے ہیں تو آئی جی کو پیسے دینے ہیں. جب تک اگر ہم پولیٹیکل اپنے سسٹم کو دیکھتے ہیں، جب تک یہ جو اب ایک کلینزنگ کا پروسیس شروع ہوا ہے، اس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس احتسابی عمل کو مزید آگے لے جانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ ہیں کہ جنہوں نے جنریشن در جنریشن اپنے اپنے علاقوں میں اپنی سیٹیں بنا لی ہیں، صرف کس بات پہ، اربوں روپے کرپشن سے کما کے، ان سب کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو آپ کو چند ایک کے علاوہ کوئی ارب پتی، کروڑ پتی نظر نہیں آئے گا. یہ اسی پارلیمنٹ میں آ کے، اسی سیاست میں آ کے، انہی پارٹیز میں آ کے انہوں نے اربوں روپے بنائے. اور یہ کہہ دینا کہ جناب وہ کیس نہیں چل رہا تو یہ کیوں چل رہا ہے، اٹ از رائٹ، لیکن جو کیس چل رہے ہیں انہیں خدا را اپنے انجام تک یہ پہنچنے چاہیے. سپریم کورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جناب نیب کی عدالتیں 120 کیجئے، مزید احتسابی عمل کو تیز کریں، مزید کلینزنگ کریں، تاکہ جب ہم اگلے الیکشنز میں جاتے ہیں تو پھر کم از کم عوام کو یہ پتہ ہو کہ جی چور لٹیروں کو تھوڑا سا کلینزنگ کے پروسیس سے نکال کے علیحدہ کیا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے. اگر ہم اسی میں رہے کہ جناب ان کو ڈیل دے کے واپس لے آیا جائے، اس کو ڈیل دے کے اس کے خلاف استعمال کر کے واپس لے آئے، تو یہ آئی تھنک بہت ہو چکا. اب شاید آگے پاکستان اس چیز کو برداشت نہیں کر پائے گا، نہ ہی ہماری وہ جیو پولیٹیکل سچویشن ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے، اس کی اجازت دیتی ہے، بالکل مزید تیز ہوگا. احتساب کا عمل تیز ہونا چاہیے. امتیاز گل صاحب، جو سوال ہے کہ یہ جو تاثر بنتا جا رہا ہے بہت زیادہ کہ حزب اختلاف کی جو پوری سیاست ہے وہ نیب زدہ سیاستدانوں کو بچانے کے لیے کس حد تک غلط یا درست ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے وہ تو اب جو ہمارے سامنے بڑے نام ہیں، دونوں بڑے گھرانے ہیں. مجھے تو ایکچولی وہ ایک آصف زرداری صاحب کا ایک انٹرویو ابھی یاد آیا، 2 دن پہلے ہی میں نے ٹویٹر پہ دیکھا تھا، وہ شاید کسی ایک پرائیویٹ چینل پہ تھا، تو وہ ذکر ڈسکس کر رہے تھے، نواز شریف صاحب کی بہت تعریف کر رہے تھے، اس میں بہت تعریف کر رہے تھے. اور اس میں میں تو حیران اس بات پہ ہوا کہ جب ان سے ایک سوال ہوا پنجاب کے حوالے سے اور بھارت کے ساتھ دوستی کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں یہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ گریٹر پنجاب بننے سے کیا فرق پڑے گا کہ ان کے کوئی جو 1200 ایکڑ پہ پھیلی ہوئی رائے ونڈ اسٹیٹ ہے اس کی قیمت کہاں پہنچ جائے گی. اس طرح ان کے جو دوسرے بینکوں میں اثاثے پڑے وہ کہاں پہ قیمتیں کہاں سے کہاں چلی جائیں گی. تو میں اس بات پہ مجھے افسوس ہوا کہ ایک اتنے بڑے اسٹیچر کے یہ رہنما ہیں، لیکن وہ تمام معاملات کو صرف پیسے کے پیمانے سے ناپ رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے کام تو بہت کیے ہوئے ہیں، اور میری اپنی خواہش ہے جو عامر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ نیب نے اپنے پاؤں کچھ زیادہ ہی پھیلا دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا اپنی خواہش یہ ہوگی کہ جس چند 2 3 4 کیسز پکڑیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کنکلوڈ کریں، اصل مسئلہ ہے کہ کلوجر لے کر پہنچائیں. اور یہ بہت زیادہ اکھاڑ پچھاڑ سے پاکستان کے معاشرے میں کوئی سیاست میں اور معاشرے مطلب کہ آپ کیس پہ کیس کھولے جا رہے ہیں لیکن اس کو کنکلوڈ نہیں کر رہے. یہ بہت بڑا سوال ہے، تنقید بنتی ہے نیب پہ، بالکل بنتی ہے، درست فرما رہے ہیں آپ مظہر عباس صاحب. لیکن ایک جو میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم جب
تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان کا جو رویہ ہے ان کمپرومائزنگ ہے کرپشن کے حوالے سے, اور جب بھی وہ مطلب ہے اس بیانیے کو آگے بڑھاتے تو اس کو بھی ایک بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہے عوامی حلقوں میں. یہ جو عمران خان صاحب کا ہے کہ جی میں کمپرومائز نہیں کروں گا, مفاہمت نہیں کروں گا ان لوگوں سے, تو اس پہ بعض ہمارے دانشور بہت تنقید کرتے ہیں, ہمارے تجزیہ کار بہت تنقید کرتے ہیں, لیکن اصولی طور پہ تو درست بات ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی کرپٹ لوگ ہیں تو ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے. جی نہیں, ان کے ساتھ ان کو آپ سزا دلوائیں, ان کو ڈسکوالیفائی کریں, اس پہ تو کوئی اس پہ بالکل کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا. جن کو ہوگا وہ اپنی ہو, مجھے تو کوئی اختلاف نہیں, آپ کریں. لیکن جب کلینزنگ کی بات کرتے ہیں تو کلینزنگ پھر اگر ون سائیڈڈ ہوگی تو وہ کلینزنگ نہیں ہوگی, وہ پھر کلنگ ہوگی, وہ پھر وکٹمائزیشن. مطلب ایک جملہ کہنے تھے, پاکستان جیسا ملک جو ہے جس میں ہمیں پتہ ہے فلاٹ ڈیموکریسی ہے, کمزور ہمارے ادارے ہیں, تو اگر چلیں باری باری ہو جائے کہ ایک بار آ کر پی ٹی آئی نے صفائی کر دی, پھر دوسری بار دوسرے نے کر دی, یہ نیچرل کورس ہے ہمارا, بعد میں انشاءاللہ دونوں طرف بھی ہونے لگے گا. لیکن یہ تو نہ ہو کہ ان کو آپ بہانہ بنا کے کہیں کہ جی ان کا بھی احتساب نہ ہو. ہم تو کہتے چلے 50% بھی پاس مارکس ہوتے ہیں نا, ہم اور آپ تو 44% پہ پاس ہوا کرتے تھے. ایک کیس 96 سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے, اس کیس کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے, وہ رائٹ تو ہے, لیکن پہلے جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیں. بھائی مجھے ریزن تو بتائیں, اس کے کمپلیٹ نہ ہونے کا ریزن تو بتائیں, کیوں نہیں ہو رہا. اس لیے کہ اگر اس میں صرف پولیٹیکل لوگ ہوتے تو وہ کیس اب تک ختم ہو چکا ہوتا. جہاں نان پولیٹیکل لوگوں کا انوالومنٹ آتا ہے, اور کیا کرپشن صرف پولیٹیشنز نے کی ہے؟ کیا کرپشن جو ہے کرپٹ لوگ پولیٹیشین جو کرپٹ ہیں انہوں نے میری پولیٹکس کو نقصان پہنچایا ہے, لیکن کون لایا کاروبار کو پولیٹکس کے اندر؟ کون لے کر آیا کاروبار کو؟ کن لوگوں نے کاروباری لوگوں کو سیاست میں لے کر آئے؟ ان کو کوئی اکاؤنٹیبل کیوں نہیں کرتا؟ ان سے کوئی سوال کیوں نہیں کرتا؟ اس کے سوال کا جواب کیوں نہیں آتا؟ صرف آپ یہ کہہ دیں کہ جی 4 پولیٹیشنز کو آپ سزا دے دیں, بالکل سزا دے دیں. اگر وہ کرپٹ ہیں ان کو بالکل پولیٹکس سے باہر ہو جانا چاہیے. اس کو بالکل اس پہ چاہے عمران خان ہو کیا کوئی دوسرا آدمی ہو, میری پوری سپورٹ ہوگی. میرا تو پرابلم ہی یہی ہے کہ آپ نے آئیڈیالوجیکل پولیٹکس کو ختم کرنے کے لیے کاروبار کو سیاست کا حصہ بنایا, لیکن اس کا ذمہ دار اگر پولیٹیشین ہے تو اس کے ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جو کاروباری لوگوں کو سیاست کے اندر گھسا کر لائے, ان کو یوز کیا, پولیٹکس کو گندا کیا. ان کو کہتے ہوئے سب کی جان نکلتی ہے. نہیں نکلتی, بولتے ہیں لوگ بڑا. ہمارے ملک میں تحریر وہ کہتے ہیں آزادی تحریر و تقریر ہے, مطلب اچھی خاصی ہے, کھل کر بات کرتے تھے. راجہ عامر صاحب یہ بتائیے کہ کتنی ضروری ہے, چلیں ایک تو یہ مظہر صاحب کی خواہش ہے کہ جی بہت بڑے پیمانے پہ جو اس کا وہ ہے نا ڈریگ نیٹ ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا بہت پھیل جائے وہ جو جال ہے. لیکن چلے جن کا پھیلنے کی بات نہیں ہے, نہیں پھیلنا, وہی نہیں, میں آپ ہی کی بات کو دہرا رہا ہوں نا کہ بھئی آپ چاہتے ہیں ڈریگ نیٹ جو ہے, جال جو ہے پھیل جائے, اس پہ کوئی مطلب ہے, یہ آپ کی خواہش اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. لیکن چلیں اس وقت جن کے خلاف ہو رہا ہے, بدعنوان سیاستدانوں کے خلاف, تو کتنا ضروری ہے ہمارے ملک کی جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے راجہ عامر صاحب یہ عمل جو ہے؟ دیکھیے مظہر صاحب نے جو باتیں کی ہیں کسی حد تک درست ہیں, کیونکہ مجھے یاد ہے آج سے کچھ عرصے قبل ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود کہا تھا کہ اب یہ وہ پرانی فوج نہیں ہے جس سے کچھ غلطیاں ہوئی تھی, اور ہم نے خالی اس چیز کو لے کے بیٹھے نہیں رہنا, ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے, اس ملک نے آگے جانا ہے, اس ملک نے اپنی ایک فورن پالیسی ایوالو کرنی ہے, اس ملک نے اس خطے میں اپنی اہمیت اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنلی, خالی کرپشن پیسوں کی نہیں تھی, اب کرپشن یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ملک کو ان فورن آقاؤں کے کہنے پہ, ان کی پالیسیز کے تحت, ان کے مفادات کے تحت اگر چلائیں گے تو پاکستان پیچھے رہ جائے گا. پاکستان کا انٹرسٹ سب سے اوپر ہونا چاہیے, اور پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اکانومی کو مضبوط کیسے کرنا ہے. آپ کے پاس سمندر کا اتنا بڑا, آپ کے پاس بلوچستان میں معدنیات, دنیا میں بہت زیادہ کم ممالک ہیں جن میں اتنی ہے, آپ ان کو ڈیولپ کریں. آپ آئل, اور یہ کنہوں نے کرنا ہے, یہ حکومت نے کرنا ہے, لیکن جب ہماری حکومت کرپشن میں لیڈرز پھنستے ہیں تو ان ڈیسیژنز کو جو ہمارے فورن ہمارے دشمن ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے سیبوٹاج کرتے ہیں
کہ پاکستان کی اکانومی ڈیولپ نہ ہو سکے, یہاں کے معدنیات کو ہم لا نہ سکیں, یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن نہ ہو سکے, یہاں کے سمندری شور کو یہ استعمال نہ کریں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ایک واسٹ لیول کی کرپشن ہے, اور اس کو دیکھنا ہے کہ کیوں فورن جو پچھلے بھی دور میں نواز شریف کو لے کے چلے گئے, یا ہم نے دیکھا کہ وہ امریکن آئی خاتون, اس نے آ کے پھر بے نظیر کی بات کی. یہ علاقے میں ریجن میں ان لیڈرز کے ذریعے اپنی انٹرسٹ واچ کر رہے ہیں. تو موجودہ خان کی جو شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم منی کرپشن کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی فورن افیئرس پہ یا دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں اس میں ہم کس طریقے سے ایمرج ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے چائنا, انڈیا, پاکستان, ٹرکی, رشیا, یہ تمام چیزیں, امریکہ جو ہم سے ڈو مور کے علاوہ بات نہیں کرتا تھا, آج کہتا تھا کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے, ان کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. تو کنسیڈر دیز تھنگس کہ یہ قوموں کو بدلے گی, یہ اس ملک کی اکانومی کو بدلے گی. یہ نہیں یہ نہیں کہ آئی ایم ایف سے پیسہ لیا, آئی ایم ایف سے پیسہ لیا, سبسڈی دے دی 4 چیزوں پہ اور خرچ کر دیا. تو اس میں تھوڑی سی چلے یہ ایک الگ بحث ہے, یہ بالکل ایک الگ بحث ہے. میں چاہوں گا پھر ہم کھچ کے آتے ہیں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی طرف. امتیاز گل صاحب یہ بتائیے کہ خود انہوں نے کہا کہ جی مریم صاحبہ نے آج کی پریس کانفرنس میں کہ جو میرا بیانیہ ہے وہ بھی بعض لوگوں کو بہت بڑا مشکل میں ڈالے گا, بوجھ بن جائے گا. کیوں بوجھ بن جائے گا, اور اس کا کیا اثر دیکھ رہے ہیں نون لیگ کے اوپر؟ بہت سے لوگ جو تجزیہ کاری کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب پھر اپنی سیاست کو بند گلی میں لے کر آ گئے. جی دیکھیے, وہ لندن میں بیٹھ کے تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں اتنی جارحانہ رویہ اختیار کرنا, اور یہاں چونکہ مریم نواز صاحبہ بھی کسی حد تک محدود ان کو اجازت ملی ہوئی ہے نقل و حرکت کی, کیونکہ کیس بہرحال ان کے سامنے ہے, ضمانت پہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ لوگ ان کے ساتھ جا پائیں گے. اس وقت جو ماحول جو بنا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ 2-3 بڑے کیس شاید منطقی انجام تک پہنچا دیے جائیں, اور وہی بڑے کیسز ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ, ایک خوف کے طور پہ کام کریں گے دوسرے سیاستدانوں کے لیے. اور میں بنیادی طور پہ ایک بات آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا, ووٹ حاصل کرنے کا نام نہیں ہے. جمہوریت ایک رویے کا نام ہے, اور اس کی مضبوطی, اس کا استحکام, اس کا پنپنا بہت حد تک ان لوگوں کی ایمانداری سے, انٹیگریٹی سے جڑا ہوا ہے جنہیں عوام منتخب کر کے ایوان اقتدار میں اور پارلیمان میں پہنچاتے ہیں. تو صرف جب آپ کو ووٹ لینا ہوتا ہے تو اس وقت آپ ووٹ کو عزت دو جیسے نعرے لگا کے آپ آ تو جاتے ہیں, لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ اگر یہاں پہ سرکاری ہسپتالوں میں چلے جائیں, آپ سرکاری اسکولوں میں چلے جائیں, آپ پانی کی صورتحال دیکھیں, 80-85% لوگوں کو پینے کا پانی مہیا نہیں ہے, اور بہت سارے اس طرح کے بنیادی مسائل ہیں ان لوگوں کے جن کے کندھوں پہ سوار ہو کے یہ تمام بڑے لوگ اقتدار میں پہنچتے ہیں. تو میری بڑی شدید خواہش ہوگی کہ ہمارے جتنے بھی فوکس جو ہو, توجہ جو ہو ان مسائل پر بھی ہو, عوام پر فوکس. اور اس میں ایک اور بات مختصر سے میں کہوں کہ ترکی میں 2002 سے ایک ہی پارٹی برسر اقتدار ہے, انہوں نے عوام کی حالت پہ بڑی توجہ دی ہے جو ان کے بنیادی مسائل تھے. بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا ہے, ایک جماعت اس نے سب کو رگڑا دیا ہوا ہے, لیکن اقتصادی صورتحال, جو اقتصادی پالیسیاں مسلسل ایک جیسی چل رہی ہیں. چین نے کوئی جمہوریت کے ذریعے اقتصادی استحکام اور ترقی حاصل نہیں کیا ہے. ان کے کسی ایک لیڈر کے نام کوئی ولا نہیں ہے, کوئی ذاتی گھر نہیں ہے, نہ چیئرمین ماؤ کا اپنا کوئی گھر ہے, نہ دینگ زیاؤپینگ کا کوئی گھر ہے, نہ شی جن پنگ البتہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم آتا ہے, اس سے پہلے ہوتا کچھ نہیں ہے, جب رخصت ہو رہے ہوتے ہیں گاڑیوں کا بھی فلیٹ آ جاتا ہے, نئے نئے محل بن جاتے ہیں, بلینر ہو جاتے ہیں. اس کا بھی تو بہرحال کچھ احتساب ہونا چاہیے. کلوزنگ ریمارک سے مظہر صاحب, یہ جو امتیاز گل صاحب نے کہتے ہیں دل کا دکھڑا رویا, اور بڑا میرے خیال میں ہم سب کو اس پہ متفق ہونا چاہیے کہ چاہے ہماری سیاست ہو, چاہے ہماری صحافت بھی, یہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں اس میں عوامی مسائل کی جھلک کم ہوتی ہے. ہم جو ہے اشخاص کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے ناموں کے گرد. سب سے بڑی خبر فلاں جیل میں چلا گیا, تاریخ میں کل کو جا کے بڑے فٹ نوٹ آف ہسٹری ہوگا, کس کو پکڑا کس کو چھوڑا. اصل بات ہی کہ عوام کے لیے کیا کیا گیا, اور وہ نہ ہماری مطلب جمہوری ڈسکورس کا حصہ بنتا ہے مظہر, نہ وہ ہماری صحافت کا بنتا ہے. اس پہ آپ کو تشویش ہونی چاہیے میرے خیال میں. جی اس لیے نہیں بنتا
کیونکہ آپ ان پہ شو نہیں کرتے. آپ کیوں نہیں شو کرتے؟ میں تو کرتا ہوں, آپ گواہیں, میں تو ہر ہفتے میں دو. بات تو سنیں, میرے انڈیویجول آپ سے مراد نہیں ہے, میں نے کہا آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں. اس لیے نہیں کرتے کیونکہ لوگ وہ پروگرام نہیں دیکھتے. آپ ایجوکیشن پہ کریں, آپ دیکھیے گا آپ کی ریٹنگ کتنی آئے گی. آپ اکانومی پہ کریں, آپ دیکھ لیجیے گا آپ کی ریٹنگ کتنی آئے گی. اگر ویسے ہی بہت سے پی ٹی وی پر بڑے اچھے شوز ہوتے ہیں, بہت اچھے شوز ہوتے ہیں, کوالٹی شوز ہوتے ہیں, کیوں نہیں ریٹنگ آتی پی ٹی وی کی؟ دیکھیے آپ کے یہاں ایک مزاج بن گیا ہے, آپ کے یہاں پالیٹکس سیل ہوتی ہے, آپ کے یہاں پالیٹکس کو لوگ اسی انداز میں دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں ایک لاؤڈ کلچر ہے. ہمارے یہاں دلیل سے گفتگو اگر کرے کوئی آدمی تو اس کی بات کو توجہ نہیں دی جاتی. جو چیختا ہے, جو شور کرتا ہے, اس کی بات زیادہ سنی جاتی ہے. جو شعور کی بات کرتا ہے اس کی بات کم سنی جاتی ہے. دیکھیے ابھی امتیاز جو بات کہہ رہے تھے, بڑی اچھی بات ہے کہ ہم ڈیموکریسی اس لیے نہیں مانگتے کہ جی آپ کو ووٹ دے کے یہاں پہنچا دیا گیا, لیکن اسی پروسیس میں جس کی امتیاز بات کہہ رہے تھے, اسی پروسیس میں پی ٹی آئی ایک تیسری فورس بن کے ابھری, اسی پروسیس میں عمران خان کو 1,70,00,000 ووٹ ملے. درست. اچھا, مظہر گفتگو دلچسپ ہو رہی تھی, لیکن مجھے سرگوشی میں کہا جا رہا ہے کہ جی پروگرام کا وقت ختم ہوا. مظہر عباس صاحب, راجہ عامر عباس صاحب اور امتیاز گل صاحب, بہت شکریہ. اور یقیناً جیسا کہ ابھی ہمارے شرکا کہہ رہے تھے کہ جی سیاست ہو, صحافت ہو, وہ عام آدمی سے زیادہ جو ہے کہتے ہیں خواص کی گرد گھوم رہی ہے. اس رویے کو بھی غالباً ہمیں بدلنا ہوگا. اور جو مظہر صاحب نے بالکل درست کہا کہ بڑا مطلب ہے لاؤڈ کلچر ہے, جب تک چیخ کے بات نہ ہو تو غالباً اس میں کچھ ہمارا اور آپ کا بھی قصور ہے. تو اپنے آپ کو بھی بدلیں تاکہ پاکستان بدلے. عامر زاہد کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.